الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم دوستو، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو میری عبادت سے منہ موڑے ان قریب ذلیل و رسوا ہو کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. عن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. تو یہ آیت کریمہ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ خالص اللہ کی ہونی چاہیے. جب بھی کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے یا اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. کہ جب دنیا کے اس کو سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. دعا بڑی اہم عبادت ہے، اور اس کو بجا لانے کے لیے کچھ آداب ہیں. اگر ان کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہماری دعا جلد قبول ہو جائے. وہی آداب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہو جائیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے ہیں تو ہم وضو کر لیں. ویسے تو آپ کسی حال کے اندر اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، وہ ہر وقت سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں. دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیں، قبلہ رخ ہو جائیں. اور تیسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب سب سے زیادہ حیادار ہے اور ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب دعا کر رہے ہیں تو ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں. اور پھر اس کے بعد چوتھا ادب یہ ہے دعا کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اگر یہ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں کہ اے اللہ تو بڑا عظیم ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے. اسی طریقے سے پھر پانچواں ادب یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگیں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کائنات کے مالک کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو رحمان و رحیم ہے، جو دنیا اور آسمان و زمین کے خزانے اسی اللہ کے پاس ہیں، آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے جن و انس ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خواہشات کے مطابق دے دے، تو اللہ کے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ اسی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے نکالا جائے تو پانی جیسے سر پہ لگتا ہے۔ تو آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ آپ پھر گڑ گڑا کر کے مانگیے اور پھر جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیے، جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تم مانگو اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو اپنی دنیاوی آپ کی جو مسئلہ ہے اس کو بھی رکھیں اور لیکن جنت کو بھی نہ بھولیں، جو عظیم اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کی ہوئی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی، جو وہاں پر جنت کے اندر چلا جائے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اس کے بعد پھر جب آپ اپنی دعا کو ختم کریں تو اسی طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنی دعا کو ختم کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، یہ سب سے عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس نے ہمیں آنکھیں عطا کی، کان سننے کے لیے اور بولنے کی زبان عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، نعمتوں کا شکر ادا کریں اور پھر جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان کی معافی مانگیں دعا کے اندر، جو اللہ تعالیٰ گڑ گڑا کر کے ان سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنی دعا کے ساتھ یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ دعا کیا ہے کہ جو جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر مچھلی نے ان کو نگل لیا تو وہاں پر انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ اس نے اندھیروں میں سے مجھے پکارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر موجوں کا اندھیرا، اوپر بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اندھیروں میں اس نے مجھے پکارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، تو پاک ہے اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مومن ہمیں اس طریقے سے پکارے گا ہم اس کو نجات عطا کریں گے۔ تو آپ نے اس چھوٹی سی دعا کو بھی اپنی دعا کے ساتھ ملانا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ چھوٹی سی دعا بھی اپنی دعا کے ساتھ آپ اپنی دعا کے ملا لیں، اور اس طریقے سے جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور مل جاتی ہے۔ اول چیز یہ ہے کہ جو جس کے لیے دعا کر رہا تھا وہ مل جاتی ہے، اگر وہ نہیں ملتی تو اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ جو دعا وہ کرتا ہے انسان، وہ قیامت کے دن اس کے لیے ثواب کا ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا رائے گان جا رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یقین کامل رکھتے ہوئے اپنے دل کو اور دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے جب مانگیں گے اور آنسو آپ کے نکلیں گے، اگر آنسو نہیں نکلتے تو رونے والی شکل بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ اور اس طریقے سے دعا کی قبولیت کے اندر 2 بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو یہ قطع رحمی کرنے والا شخص کہ اپنے رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اس نے قطع رحمی کر دیا ہے کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی، بھائی نے میرا یہ کر دیا تھا۔ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ اس کی دعائیں رد چلی جاتی ہیں۔ قطع رحمی نہیں کرنا آپ نے،
اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس طریقے سے جو حرام کھانے والا بندہ ہے دوسرا، کیونکہ حرام کھانے والے بندے کی بھی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ دور سے آیا ہے سفر کر کے حج کے موقع کے اوپر، اور اس پراگندہ بال ہیں اس کے، اور وہ پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ سے صدا آتی ہے وہاں سے کہ تمہاری دعا کیسے قبول ہو، تمہارا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا ملبس تیرا لباس حرام کا، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تو یہ دو قبولیت کی رکاوٹ ہیں قبولیت کے اندر سے، دعا کی قبولیت میں سے، تو ان سے بچنا ہے کہ ہم نے یہ قطع رحمی نہیں کرنی اور حرام نہیں کھانا، ان سے بچنا ہے اگر آپ نے دعائیں قبول کروانی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بالکل نہ سوال کریں، جو دنیا سے جا چکے ہیں اگر ہم ان کو کسی نبی ولی کو پکاریں گے تو یہ شرک اکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے شرک کو ہرگز معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کے چاہوں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خالص اسی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ کر کے ہم سچے دل سے خضوع دماغ کو اور ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے دعا کریں، تو ہماری دعا انشاءاللہ تعالیٰ رد نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔